الرحمن الرحیم۔ آج 20 فروری 2026 ہے۔ قرآن کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے متعلق درس ہم نے شروع کیا تھا، اور 2 آیات ان کو ہم نے کل ڈسکس کیا۔ پہلا جو تھا وہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور دوسری آیت جو تھی وہ تھی وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اب تیسری آیت کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 41، اور وَجَنَابِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر ہم لائیں گے۔ اے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سب پر نگہبان بنا کر لائیں گے۔ 5واں سپارہ ہے۔ تفسیر نیشا پوری میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تمام روحوں اور دلوں اور نفسوں کے دیکھنے والی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر آپ کی امت کے اعمال صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، ساری امت کے اعمال، لہٰذا آپ امت کو ان کی علامات سے جانتے ہیں اور ان کے اعمال کو بھی، اس لیے آپ ان سب پر گواہی دیں گے۔ تفسیر روح البیان ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 257۔ تفسیر مدارک و تنزیل پورا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ای شاہدن علی من آمن بالایمان وعلی من کفر بالکفر وعلی من نافق بالنفاق، کہ حضور علیہ السلام گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے، مومنوں کے ایمان کے گواہ ہیں ان پر، کافروں پر ان کے کفر کے گواہ ہیں، منافقوں پر ان کے نفاق کے گواہ ہیں۔ تفسیر مدارک و تنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 253۔ تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز ازل سے روز قیامت تک تمام لوگوں کے کفر اور ایمان، ان نفاق اور اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں، اور اسی لیے سب کے گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ یہ دلیل کس پر ہے؟ غیب، یعنی عام طور پہ جو آدمی نہیں جانتا، نبی علیہ السلام وہ جانتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا اختلاف اس چیز میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے بالذات، یعنی خود سے جانتا ہے، اس کو کسی نے علم نہیں دیا۔ اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کو علم اللہ سے ملتا ہے۔ جب اللہ سے علم ملتا ہے پھر کسی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے، جبکہ قرآن کریم بھی گواہ ہے۔ تیسری آیت سنیے، یہ آپ سب نے سنی بھی ہوئی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے اس کے حکم کے بغیر؟ اللہ کے حکم کے بغیر اس کے آگے شفاعت کرنے والا کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ جانتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 255۔ تفسیر نیشا پوری میں لکھتے ہیں حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے اول معاملات بھی جانتے ہیں، جو مخلوق کے بعد قیامت کے احوال ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں حضور علیہ السلام سیم یہی مخلوق کے پہلے حالات جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت کے احوال، مخلوق کی گھبراہٹ، رب تعالیٰ کا غضب، سب جانتے ہیں۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ 43۔ اب دیکھیے اسی طرح تفسیر خازن میں ہے، تفسیر خازن کا پورا نام ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف بتفسیر خازن۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے، کن کو؟ وہ انبیاء اور رسول ہیں، تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہونا ان کی نبوت کی دلیل بن جائے۔
وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں کہ لوگوں کے دل میں پکا ہو جائے کہ یہی نبی ہے. جیسے رب نے فرمایا پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس سے رب راضی ہے. یہ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ 190. پھر تفسیر معالم التنزیل لکھتے ہیں یہ لوگ علم غیب کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر کہ خدا نے چاہا اور جس کی خبر رسولوں نے دی. تو رسولوں کو خبر اللہ کے دیے ہوئے سے ملتی ہے. تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 239. تو پتہ چلا کہ آیت میں یا تو خدا کا علم مراد ہے اور خدا کا علم کسی کو حاصل نہیں، جس کو رب دیتا ہے اس کو حاصل ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے، جس کو اللہ تعالیٰ بتائے اس کو مل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا. پھر ہم اس سے پہلے یہ بیان کر چکے اور اس کو بھی توجہ میں رکھیے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے. اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے علم غیب جس کو چاہے دیتا ہے لیکن عام لوگوں کو نہیں دیتا. تو رسول عام نہیں ہے نا، رسول عام نہیں ہے. یہ پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 179. تفسیر الکبیر وہ اسی آیت پہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے فرمان الا بما شاء کی تفسیر میں 2 قول ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے کچھ نہیں جانتے مگر اس قدر جتنا اللہ نے انہیں علم عطا کیا. جیسے فرشتوں نے کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں مگر اس قدر جس نے تم نے بتایا. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ غیب کو نہیں جانتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کو بعض غیب پر اطلاع دیتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ تفسیر کبیر ہے علامہ رازی کی، جلد نمبر 7 صفحہ 11. اسی طرح امام قرطبی وہ لکھتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ اجْتَبَاهُ أَيْ يَخْتَارُ مِن رُّسُلِهِ لَا تَلَعَ غَيْبِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس سے چاہتا ہے اسے غیب کی اطلاع کے لیے چن لیتا ہے. اب یہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ تفسیر کبیر جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کی تفسیر ہے. یہ تفسیر قرطبی 668 ہجری کی تفسیر ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی سن کر کہے کہ یہ کوئی بریلوی مکتبہ فکر ہے یا ان کی باتیں. یہ تو 150 سال پہلے بریلی میں اگر کسی نے کوئی کہا. ہم تو پرانی تفسیروں کی باتیں کر رہے ہیں. متداول تفسیر جو ہمیشہ سے رائج رہی، سارے زمانوں میں رائج نہیں. پھر امام ابو الحیان محمد بن یوسف غرناطی اندلسی یہ 754 ہجری میں ہوئے ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے البحر المحیط، جلد نمبر 3 صفحہ 449. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم غیب سے جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مطلع فرماتا ہے. بس رسول کا غیب پر مطلع ہونا اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف وحی کے ذریعے سے ہے. سو اللہ تعالیٰ غیب سے یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں شخص میں اخلاص ہے، فلاں میں نفاق ہے، اور یہ ان کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے. تو رسول نے جو قیامت کی باتیں کی ہیں ہمارے نبی نے نہیں کی. حشر کی باتیں نہیں کی، جنت کی باتیں نہیں کی، دوزخ کی باتیں نہیں کی، جنات کی باتیں نہیں کی، فرشتوں کی باتیں نہیں کی. یہ سارے ہیں، نظر آتے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، غائب ہے. تو نبی علیہ السلام کیا یہ سارا علم آپ کو نہیں دے رہے؟ بالکل دے رہے ہیں. تو کیا یہ ظاہر ہے؟ نہیں، یہ ظاہر نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے دے رہے ہیں. تفسیر بیضاوی اس کو انوار التنزیل بھی کہا جاتا ہے، میں لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دینے کا مطلع کرے اس کو کفر اور ایمان پر جو کہ دلوں میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پر پس اس کی طرف وہی فرماتا ہے اور بعض غیوب کی ان کو خبریں دیتا ہے یا ان کے لیے ایسے دلائل قائم کرتا ہے جو غیب پر راہبری کرتے ہیں، غیب کی طرف رستہ دیتے ہیں. تفسیر غازن لباب التاویل فی معانی التنزیل، جلد نمبر 1 صفحہ 308.
لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، بس ان کو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دل میں یہ چیز کلیئر ہو جائے اور دل میں یہ شک نہ رہے کہ یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑ لیا۔ قرآن کریم کے آیات میں یہ چیز موجود ہے، اور ساری عمر میں ہر زمانے کے جو علماء ہیں وہ اس کو بیان کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح یہ تفسیر جلالین، یہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، بس ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت سماعت فرمائیے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 113۔ اب تفسیر جلالین، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، ایمن احکام والغیب، وہ فرماتے ہیں یعنی احکام اور علم غیب۔ یہ احکام بھی لوگ نہیں جانتے، علم غیب بھی لوگ نہیں جانتے۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیتا ہے اور وہ آگے لوگوں کو سب بتاتے ہیں۔ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر جلالین سے صفحہ نمبر 97، تفسیر خازن، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن اتارا، حکمت اتاری، اور آپ کو ان کے بھیدوں پر مطلع فرمایا اور ان کی حقیقتوں پر واقف کیا۔ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف بتفسیر خازن، جلد نمبر 1 صفحہ 403۔ پھر تفسیر مدارک، اس میں لکھتے ہیں یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب میں وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ ظاہر انسان جو نہیں جانتا، اور وہ چھپی ہوئی باتیں جو ہم لوگ بھی نہیں جانتے۔ اور کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمائیں، اور منافقین کے مکر اور فریب آپ کو بتا دیے۔ یہ تفسیر مدارک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 282۔ اسی طرح تفسیر حسینی، اس کو تفسیر قادری بھی کہتے ہیں۔ تفسیر حسینی جو ہے وہ بحر الحقائق سے اسی آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ علم ما کان و ماکون ہست، کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدا حضرت عطا فرمود کہ یہ ما کان و ما یکون کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو پہلے جو کچھ ہو چکا وہ بھی اور آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی حق تعالیٰ نے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہمارے مولوی صاحب بھی اسی تفسیر سے ہمیں درس دیتے ہوتے تھے، تفسیر حسینی، یہ ان کے آگے یہی پڑھی ہوتی تھی۔ بڑی مدت میں بھی ڈھونڈتا رہا، بڑے عرصے بعد کہیں ایک پرانی کتاب کتب خانے میں پڑھی ہوئی تھی تو مل گئی، ان کے آگے بھی یہی پڑھی ہوتی تھی۔ چنانچہ معراج شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا، بس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لیے۔ یہ تفسیر حسینی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 192۔ اسی طرح جامع البیان، یہ تفسیر طبری کے نام سے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سب سے پہلی سب سے بڑی تفسیر تھی، یہ 3ری صدی ہجری کی تفسیر ہے جامع البیان، 30 جلدوں میں۔ اس زمانے میں اس سے بڑی تفسیر اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھی۔ وہ لکھتے ہیں یعنی آپ کو وہ سب باتیں بتا دیں جو قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ جانتے تھے۔ تو اب بات آ گئی ہے قرآن پر۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا قرآن کو آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جانتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی جس پر نازل ہوا ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، ذرا توجہ کریں، وہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور جو قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اس کا علم بھی نبی علیہ السلام کو دیا۔ توجہ فرمائیے گا، آیت سنیے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ نہ اٹھا رکھا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ چھوڑ دی، ہر چیز کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 38۔ تو تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قرآن کریم تمام حالات پر مشتمل ہے، ہر چیز کا حال
بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب میں ہم نے کچھ نہیں چھوڑا۔ تفسیر انوار التنزیل، کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ یہ لوح محفوظ ان باتوں پر مشتمل ہے جو عالم میں ہوتا ہے، ہر ظاہر باریک، اس میں حیوان جماد کا معاملہ بھی نہ چھوڑا گیا۔ جو کچھ جہان میں اللہ پاک نے پیدا کیا، جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو جب قرآن میں موجود ہے تو نبی علیہ السلام کو سب عطا کیا گیا۔ قرآن کس کا معجزہ ہے؟ ابھی کوئی کہے نہیں تو پھر تو مطلب ہے اگر قرآن نبی نہیں پہچانتا تو پھر آپ جانتے ہیں، کیسے انکار کرے گا؟ تفسیر آرائس البیان، شیخ روز بہان بقلی رحمہ اللہ 6 صدی ہجری کے، وہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہ چھوڑا، یا لیکن اس ذکر کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے ایسا چھپا دیا، مگر وہ جن کی معرفت کے انوار سے تائید کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی معرفت کے انوار جن کے دلوں پر ڈالے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو رسول اور رسول کی پیروی کرنے والے اور رسول کے خاندان اور گھر والے اور رسول کے محب، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے دلوں کو منور کرتا ہے اور یہ چیزیں ان پر کھول دیتا ہے۔ امام شعرانی طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں اگر خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو تم ان علموں پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن میں ہیں، اور تم قرآن کے سوا دوسری چیزوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، کسی چیز کی حاجت تمہیں نہ رہے، بس تمہارے لیے قرآن کافی ہو، کیونکہ قرآن میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وجود کے صفحوں میں لکھی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا سب کچھ اس قرآن میں لکھ دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، بس وہ دل چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مطلع کرے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مطلع کرتا ہے، یہ بھی ہم نے قرآن سے پڑھ لیا۔ اگلی آیت سماعت فرمائیے، وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 59 نہیں ہے کوئی خشک اور تر جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو، یعنی کوئی ایسا خشک اور تر نہیں چھوڑا مگر لکھ دیا ہے روشن کتاب میں۔ اس کا مطلب ہر چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے قرآن کس پر نازل ہوا؟ قرآن کا سب سے زیادہ علم جاننے والا کون؟ ظاہر ہے جس پر نازل ہوا سب سے زیادہ وہی جانتا ہے۔ تو جو قرآن میں جب کوئی چھوڑا نہیں ہے تو پھر نبی علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام کو یہ علم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، خود سے نہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی علیہ السلام کا عطا ہے۔ اللہ کی عطا پر بھی اعتراض۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے نیچے لکھتے ہیں شیخ اسماعیل حقی، وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دی۔ جو پاسبلٹی ہے، جو ہوگا وہ تو لکھا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام صرف وہ نہیں جانتے جو ہوگا، جو ممکن ہے وہ بھی جانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمام ممکنات۔ وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرما دی، ان فائدوں کی جنہوں سے بندوں کی طرف لوٹتے ہیں، وہ فائدے جو بندوں کی طرف کو پہنچیں گے، اور ان کو علماء ربانی جانتے ہیں، یعنی وہ علم جو اللہ نے کسی خاص کے دل پر اتار دیا وہ جانتا ہے۔ تفسیر البیان جلد نمبر 3 صفحہ 57۔ پھر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اس لکھنے میں چند فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لیے لکھا تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائیں ان معلومات میں علم الہی جاری ہونے پر، پس یہ بات ان فرشتوں کے لیے پوری عبرت بن جائے جو لوح محفوظ پہ مقرر ہیں، کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں نئے ہوتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا کام لکھنا ہے نا، تو یہ جو ادھر اعمال لکھے جاتے ہیں ہر انسان کے، وہ وہاں چیک کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، تو ساتھ چیک کرتے ہیں، کاپی چیک کرتے رہتے ہیں اور اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں۔
تو جب فرشتوں کو اطلاع ہے تو کیا نبی علیہ السلام کو اطلاع نہیں ہوگی جس پر کتاب نازل ہو رہی ہے؟ یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کا کچھ اگر فرشتوں کو پتہ ہے تو نبی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ 12۔ بس صرف 2 اور کرتا ہوں کہ یہ آیت پوری ہو جائے۔ تفسیر خازن میں لکھتے ہیں دوسری توجہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہوگا، جو کچھ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا، سب کا علم لکھ دیا۔ اور ان تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے علم کے جاری کرنے پر واقف ہو جائیں۔ تفسیر لباب التاویل فی معانی التنزیل المعروف تفصیل بالخازن جلد نمبر 2 صفحہ 119۔ تفسیر مدارک میں ہے وہ علم اللہ او اللہ، یعنی وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا لوح محفوظ۔ تو علم الہی سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نہیں لکھا نا، اللہ کا علم تو ناتمام ہے، ناتمام علم کو لکھا نہیں جا سکتا، ناتمام، کیونکہ جو چیز لکھی گئی وہ حد میں آ گئی، اور اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو او لوح محفوظ تو لوح محفوظ ہے، اس میں وہ محدود، تو وہ محدود وہ جس کی حد ہے۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 363۔ پھر تفسیر تنویر المقیاس میں تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں کہ ان کی مقدار اور ان کا وقت بیان کر دیا گیا، جلد نمبر 1 صفحہ 142۔ تو ان آیات اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر خشک اور تر، ہر ادنا اور اعلیٰ چیز ہے، اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں، اور یہ سب علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو محیط ہے۔ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے جانتے ہیں، اور ان کے نور کی، ان سے نسبت کی وجہ سے کوئی اور جانتا ہے، خاص لوگ جس کو اللہ بتائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل اسی سے تھوڑا سا آگے جائیں گے اور مزید قرآن کریم کی وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے متعلق ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔